اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے لوگوں جو ایمان لے کر کے آئے ہو، تم سب مدد طلب کرو اللہ رب العالمین سے نماز اور صبر کے ذریعے سے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو ان اللہ مع الصابرین، اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی اگر ہم نمازوں کے پابند ہیں، نمازوں کے پابند کا مطلب کہیے تو آج کے ان نمازیوں کی طرح نہیں ہے جو 4 وقت کی نماز اپنی جانب سے کر لیے ہیں۔ مجھے حیرت آتی ہے، کئی بار غور کرتا ہوں اور ان چہروں کو گنتا ہوں جو 4 اوقات کے نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، کبھی چھوڑتے نہیں ہیں۔ کئی بار اپنے آپ میں ہنسی جیسی مطلب محسوس ہوتی ہے، یہ کیا نماز کا لوگوں نے مذاق بنا کر کے رکھا ہے کہ 4 اوقات کے نماز کا ایسے پابند کام کے لیے کہیں پر بھی ہو وہ نماز میں ضرور حاضر ہوتے ہیں، نماز ضرور پڑھتے ہیں، جس علاقے کے اندر بھی ہو، جہاں کہیں بھی موجود ہو، وہ ضرور 4 اوقات کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن فجر کے بارے میں پوچھئے تو ایسا لگتا ہے کہ اس نے قسم کھا کر کے رکھا ہے، بلوغت سے لے کر کے، جوانی سے لے کر کے، جب سے میں بالغ ہوا ہوں وہ قسم یہ کھا کر کے رکھا ہے کہ جب سے میں بالغ ہوا ہوں اور جب تک زندہ رہوں گا فجر کی نماز میں کبھی بھی نہیں پڑھوں گا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے لوگوں کے رویہ کو دیکھ کر کے، لوگوں کے حالت کو دیکھ کر کے، کبھی تو اپنے اندر ہنسی بھی آتی ہے، کبھی ترس بھی آتا ہے۔ یہ کیسا مذاق لوگوں نے بنا کر کے رکھا ہے نماز کا، کیسا کھلواڑ سمجھ کر کے رکھا ہے نماز کو۔ من مانی لوگوں نے اپنے دستور کے مطابق، اپنے سوچ کے مطابق، اپنے وہم و گمان کے مطابق لوگوں نے بنا کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ مذاق ہے، یہ کھیل ہے، یہ تماشا ہے جو آپ نے اپنی جانب سے 4 ٹائم کی متعین کر لیا۔ اللہ نے تو 5 اوقات کی فرض کیا ہے۔ پھر کہتے ہیں پتہ نہیں کیوں گھر سے مصیبت ختم نہیں ہو رہی ہے، پھر شکایت ہوتی ہے پتہ نہیں کیوں رزق میں برکت نہیں ہے، پھر کہتے ہیں پتہ نہیں کیوں لوگ مجھ سے حسد کرتے ہیں، پھر شکایت کرتے ہیں پتہ نہیں کیوں لوگوں کا رویہ میرے ساتھ اچھا نہیں ہے، پھر کہتے ہیں پتہ نہیں کیوں میرا اچھا کاروبار چل رہا تھا، میری تجارت بہت چمکی ہوئی تھی، میرا کام کاج بہت اچھا اور شاندار چل رہا تھا، بالکل سے ختم ہو گیا۔ لیکن جو 4 اوقات کی نماز پڑھتے ہیں، یہ عقل میں ٹھکان نہیں آتا ہے کہ شاید اللہ ہمیں یہ نصیحت دینا چاہتا ہے، یہ عبرت دینا چاہتا ہے کہ تو نے جو 4 نمازیں بنائی ہے اپنی جانب سے، یہ تیری نماز ہے، تو رکھ لے اپنے پاس، مجھے ضرورت نہیں ہے تیرے 4 نماز کی۔ ہمارا تو فرمان ہے کہ 5 نمازیں ہم نے تجھ پر فرض کیا ہے۔ یہ کیسی نماز ہے؟ تیرے باپ نے فرض کیا، تیرے دادا نے فرض کیا، تیرے قوم نے فرض کیا، یہ کیسی تم نماز پڑھتے ہو 4 ٹائم کی؟ اللہ کا فرض کیا وہ 4 نہیں ہے، اللہ کا فرض کیا وہ 5 اوقات کی نماز ہے۔ 5 ٹائم کی نماز اگر ہے تو واقعی معنی میں سچ مچ میں آپ مومن ہیں، آپ اللہ کے فرمان پر عمل کر رہے ہیں، آپ نبی کے سنت کے مطابق آپ عمل کر رہے ہیں۔ اگر 4 اوقات کی نمازی من مانی آپ نے بنا کر کے رکھ لیا ہے تو پھر آپ کی نماز خطرے میں ہے، آپ کی محنت خطرے میں ہے بھائی۔ آپ حدیث رسول کے مطابق عمل نہیں کرتے ہو، فرمان رسول کے مطابق عمل نہیں ہے، طریقہ محمدی کے مطابق آپ کا کام نہیں ہے، من مانی کام ہے۔ اس لیے 4 ٹائم سے کچھ بننے والا نہیں ہے، 5 ٹائم کے نمازی ہمیں اور آپ کو بننا ہے، 5 اوقات کی۔ اور یہ تو معافی نہیں ہے، نہیں پڑھیں گے تو ڈنڈا پڑے گا، دنیا میں رزق کی مار پڑے گی، اولاد بے دین ہوگا اس کی مار پڑے گی، آفتوں کی مار پڑے گی، لوگوں سے دشمنی، حسد، جلن، حقد، کینہ، بغض،
کام کاج کا ٹھپ ہو جانا، ہر طرح کی آفتیں سر پر آ سکتی ہے، آ سکتی ہیں یہ ساری آفتیں دنیا میں، اور آخرت میں جو ہوگا تو اللہ رب العالمین وہ تو کرے گا ہی. وہاں پر ایسا نہیں چلے گا آنکھ نہیں کھلتی تھی، فجر میں کبھی اٹھ جاتا تھا تو اس دن کام نہیں کر پاتا تھا، اس دن تو دن بھر سر دکھتا تھا، میری مجبوری تھی، میں کیا کرتا، 4 ٹائم کی پڑھا، یا اللہ تو معاف کر دے. وہاں یہ نہیں چلے گا، زبان کھلے گی نہیں، زبان پہ تالے لوک ہوگا. آپ کے ہاتھ، آپ کے پیر، آپ کی انگلیاں، آپ کے اعضاء و جوارے ہر کوئی گواہی دیں گے اور کہیں گے اللہ تیرا فرمان تھا، تو نے اپنی جانب سے 5 اوقات کے نمازوں کو فرض کیا تھا، تو تیرا فرمان تھا اے ایماندار لوگوں، جو بھی آفتیں آ رہی ہیں، جو بھی مصیبتیں آ رہی ہیں، جو بھی تنگحالیاں آ رہی ہیں، تم نمازوں کو قائم کرو اور نمازوں کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کرو. لیکن انہوں نے منمانی نمازیں بنا لی تھی 4 اوقات کی اپنی جانب سے. یا اللہ جو تو نے سزا متعین کیا ہے آج اس میں اس کو داخل کر کے رکھ. یہ کون گواہی دے گا؟ ہمارے خود کے جسم ہمارے خلاف گواہی دے گا، منہ پہ تو تالا لگے گا. میرے بھائیوں غور کرنے کی بات ہے، اور ہمیں 5 اوقات کی پابندی کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر ہم ایسا کر لیتے ہیں تو ہر آفتیں سر کے اوپر سے نکل جائے گی، ہر آفتیں نکل جائیں گے. اب دیکھیے بڑے سے بڑے مالدار آدمی کے بھی دن گزرتے ہیں، ایک وہ آدمی جو نارمل آدمی ہے ان کے بھی ہنسی خوشی دن گزر جاتا ہے. کیا فرق پڑتا ہے بھائی؟ اس کو بھی کھانا ہے، اس کو بھی کھانا ہے، 3 ٹائم کے خوراک ہی تو چاہیے. اللہ ایک رئیس کو، ایک مالدار کو بھی دین گزارنے کا موقع دیتا ہے، اور ایک غریب سے غریب آدمی جو 3 ٹائم کا کما کر کے مزدوری کر کے کھاتا ہے لیکن اللہ کے قانون پر عمل کرتا ہے، خوشی سے زندگی گزارتی ہے اس کی. وہ شام کو آ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اللہ تیرا ہزار شکر ہے کہ آج میں مزدوری کر کے آیا اور جو بھی اجرت ملی میں نے اپنے بچوں کو کھلایا. یا اللہ تیرا تو بڑا شکر احسان ہے. دل میں تسلی، سکون، چین. میرے بھائیوں یہ 5 اوقات کی نماز سے حاصل ہوگا. اب میں اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ تو ہم سب کو نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق دے. جس طریقے سے ہم دن کے اندر بہت سارے کاموں سے اپنا وقت کو نکال کر کے 4 اوقات کی نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ہمیں خصوصی طور پر نیند کی قربانی دے کر کے فجر کے وقت کی نماز کو پابندی کے ساتھ باجماعت ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. اس نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی چین و سکون عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس نماز کے ذریعے سے ہم سب کو آخرت میں کامیابی عطا فرمائے. اللہ ہمارے گھروں کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.